बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आफाक सन सीरीज़ की माशरती अलूम की जमात पंजम की किताब का 5वां बाब शुरू करने वाले हैं, जो कि है जोग्राफिया। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे, नक्शा, नक्शे के अहम अनासर, पैमाना और उसकी इकसाम, खतूत अर्ज़बल्द, खतूत तूलबल्द और टाइम जोन्स, उसके अलावा पाकिस्तान के अहम तबई खदोखाल, मौसम और आबो हवा में तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग, कुदरती आफात, सैलाब और ज़लज़ले की सूरतों में एहतियाती तदाबीर और आबादी में इजाफे की शरह, ये सब कॉन्सेप्ट्स हम इस 5वें बाब में कवर करेंगे। तो सबसे पहले सबक शुरू करते हैं, ग्लोब और नक्शे की महारतें। इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नक्शा पढ़ने के लिए नक्शा और उसके अहम अनासर यानी बोल्ट्स की वजाहत कर सकें, खतूत अर्ज़बल्द, खतूत तूलबल्द और टाइम जोन्स की खसूसियात तस्वीर की मदद से पहचान सकें, खतूत अर्ज़बल्द और खतूत तूलबल्द का इस्तेमाल करते हुए जाल की मदद से मुख्तलिफ जगहें तलाश कर सकें और नक्शे में दिए हुए पैमाने को समझ सकें और तस्वीर की मदद से उसकी इकसाम बयान कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे नक्शा, नक्शे के अहम अनासर। जी, सबसे पहले नक्शा क्या होता है? नक्शा ज़मीन या ज़मीन के किसी हिस्से को एक हमवार सतह पर ज़ाहिर करने का अमल है। ये हमें किसी जगह के बारे में तफसीली मालूमात फ़राहम करता है। नक्शे के मुख्तलिफ़ अनासर होते हैं जो हमें नक्शे को समझने में मदद देते हैं। नक्शे के अनासर आपके सामने लिखे हुए हैं। 5 अनासर हैं: हदूद, सिमतें, अलामात, उन्वान और पैमाना। हदूद, जैसा कि आपको नाम से पता लग गया होगा, किसी भी नक्शे की जो बाउंड्री होती है उसको हम हदूद कहते हैं। फिर सिमतें, कुतुब नुमा हर नक्शे पर होता है जिससे हमें उसकी सिमतों का पता चलता है कि शुमाल किस तरफ है, जनूब किस तरफ है, ये सब हमें कुतुब नुमा की मदद से पता चलता है। फिर इलामात, इलामात किसी भी नक्शे में अगर आप देखें, आपके सामने एक नक्शा है, इसमें अलामती फहरिस्त दी हुई है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ किस जगह पर है, किस जगह पर इमारत है, किस जगह पर पार्क है, वो सब हमें इलामात से पता चल जाता है। और उन्वान, जैसा कि आपको पता लग गया, उन्वान किसी भी जगह का नक्शा हमें उसके उन्वान से पता लग जाता है कि ये किस जगह का नक्शा है। अब बात करते हैं पैमाना। पैमाने की मुख्तलिफ इकसाम हैं। जैसा कि पैमाना होता क्या है? चूँकि सतह ज़मीन और जगहों को नक्शे पर हकीकी तौर पर ज़ाहिर नहीं किया जा सकता और ना ही उनके दरमियान जो असल फ़ासला है उसको हम नक्शे पर दिखा सकते हैं, इसके लिए पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन पर कोई से 2 मकामात के दरमियान फ़ासला उस जिस निस्बत से नक्शे पर ज़ाहिर किया जाता है उसे पैमाना कहते हैं। पैमाने की मदद से हम जान सकते हैं कि जगहों और मकामात के दरमियान हकीकी फ़ासला कितना है। मिसाल के तौर पर अगर किसी पार्क और बैंक का दरमियानी फ़ासला 6 किलोमीटर है तो नक्शे पर इन 2 अहम जगहों के दरमियान मौजूद हकीकी फ़ासले को तो ज़ाहिर नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम नक्शे पर पैमाने का इस्तेमाल करके उनके दरमियान फ़ासला ज़ाहिर कर सकते हैं। जिस तरह हम 2 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से ज़ाहिर कर सकते हैं, तो नक्शे पर इस पैमाने की मदद से हमें पता चल जाता है कि कितना फ़ासला 2 जगहों के दरमियान है। अब पैमाने की इकसाम। पैमाने की 3 इकसाम होती हैं: बयानिया पैमाना, कसर एतबारी पैमाना और ख़त्ती पैमाना। बयानिया जो पैमाना है, बयानिया पैमाना नक्शे पर दिए हुए फ़ासले को अल्फाज में बयान करता है। अगर आप देखें, आपके सामने एक तस्वीर है जिस तरह लिखा हुआ है 1 इंच बराबर है 1 मील के, तो ये बयानिया है, यानी कि ये अल्फाज में बयान कर रहा है। फिर कसर एतबारी पैमाना, यानी जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, उसमें कसर या तनासुब की मदद से हकीकी फ़ासलों को नक्शे पर ज़ाहिर किया जाता है, आपके सामने जैसे लिखा हुआ है। फिर इसी तरह जो ख़त्ती पैमाना है, ख़त्ती पैमाने को नक्शे पर ख़त की मदद से ज़ाहिर किया जाता है। ये ख़त 2 जगहों के दरमियानी फ़ासले को ज़ाहिर करता है।
अब हम बात करेंगे खतूत अर्ज़ बल्द, खतूत तूल बल्द और टाइम जोन्स की। खतूत अर्ज़ बल्द और खतूत तूल बल्द क्या होते हैं? ग्लोब पर बहुत से उफ़क़ी और अमूदी खतूत पाए जाते हैं। आप देखिए, आपके सामने ग्लोब की तस्वीर हैं, उस पे मुख्तलिफ़ लेबलिंग, अगर आप देखें लेबल हुआ है कि कौन सा खतूत अर्ज़ बल्द है और कौन सा तूल बल्द है। उफ़क़ी खतूत जो है, जो शर्कन गरबन ख़त्ते इस्तवा के मतवाज़ी खींचा जाता है, उसे खतूत अर्ज़ बल्द कहा जाता है। खतूत अर्ज़ बल्द तादाद में 180 होते हैं। 90 दर्जे खतूत अर्ज़ बल्द ख़त्ते इस्तवा के शुमाल में और 90 दर्जे खतूत अर्ज़ बल्द ख़त्ते इस्तवा के जनूब में वाक़या होते हैं। खतूत अर्ज़ बल्द ख़त्ते इस्तवा से नापे जाते हैं। ख़त्ते इस्तवा वो फ़र्ज़ी उफ़क़ी ख़त है जो ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। इसका दर्जा 0 होता है। शमालन जनूबन खींचे जाने वाले अमूदी ख़त खतूत तूल बल्द कहलाते हैं। ये तादाद में 360 होते हैं। खतूत तूल बल्द का हिसाब ख़त्ते निस्फ़ुन नहार आज़म से किया जा सकता है। फ़र्ज़ी ख़त्ते निस्फ़ुन नहार आज़म इंग्लिस्तान के मकाम ग्रेनिच, लंदन के करीब से गुज़रता है और ये वो अमूदी ख़त है जो कुतुब शमाली को कुतुब जनूबी से मिलाता है। इसका दर्जा 0 होता है। 180 तूल बल्द ख़त्ते निस्फ़ुन नहार आज़म के मशरिक़ में और 180 दर्जे उस ख़त के मग़रिब की तरफ होते हैं। आइए जायज़ा लेते हैं। आपके सामने एक तस्वीर दी गई है। आपने इस तस्वीर में मुख्तलिफ़ पैमानों के नाम लिखने हैं। अब आपके सामने अहम खतूत अर्ज़ बल्द और खतूत तूल बल्द दर्ज झैल हैं। अगर आप देखें तो आपके सामने एक ग्लोब है और उस पे ये सारे लेबल हुए हैं कि कौन सा ख़त कितने दर्जे पर होता है। जिस तरह ख़त्ते इस्तवा जो है वो 0 दर्जे उफ़क़ी ख़त है, फिर ख़त्ते सरतान है, उसका भी दर्जा लिखा हुआ है। इसी तरह ख़त्ते जद्दी है, दायरा कुतुब शमाली है, दायरा कुतुब जनूबी है और इसी तरह ख़त्ते निस्फ़ुन नहार आज़म है। इन सब को अगर आप गौर से देखें तो इन सब के दर्जे वाज़े तौर पर लिखे गए हैं। इसी तरह दुनिया में मुख्तलिफ़ टाइम जोन्स हैं, उसके हवाले से बात कर लेते हैं। ज़मीन अपने महवर पर मग़रिब से मशरिक़ की तरफ घूमती है। गर्दिश के दौरान ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ दिन होता है और जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता वहाँ रात होती है। ज़मीन अपना एक चक्कर 24 घंटों में मुकम्मल करती है। अगर आप ये देखें, आपके सामने नक्शा है जिस पर मुख्तलिफ़ टाइम जोन्स जो हैं उनका बताया गया है। अब हम बढ़ते हैं मश्क की तरफ। जी, दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। जिस तरह आपके सामने 5 सवाल दिए गए हैं, हर एक के साथ ऑप्शंस हैं। आपने ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि सही ऑप्शन कौन सी है। जिस तरह नक्शे की अतराफ़ कहलाती हैं, अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, सिमतें, पैमाने, हदूद या उन्वान। जी बिल्कुल ठीक जी, हदूद से नक्शे की अतराफ़ जो है उनको हम हदूद कहते हैं। इसी तरह नक्शा जिस मकसद के लिए बनाया गया है उससे ज़ाहिर किया जाता है। जी, किससे ज़ाहिर किया जाता है? उन्वान से, पैमाने से, अलामती फ़हरिस्त से, जी, या हदूद से। जी, ये आप थोड़ा सा सोचिए तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल सही, उन्वान से। इसी तरह अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। यहाँ पर भी 5 जुमले दिए गए हैं, हम इनमें से कोई एक पढ़ते हैं। कुतुब नुमा की मदद से नक्शे पर जगहों की सिमतें मालूम की जा सकती हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। इसी तरह अब आप बाकी के भी पढ़िए और फिर उनके आगे अगर वो सही हैं तो टिक का निशान लगाइए, अगर वो गलत है तो उनके आगे क्रॉस का निशान लगाइए। अगला सवाल, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाइए। अब अगर आप गौर से देखिए, कॉलम अलिफ पे ख़त लिखे हुए हैं तमाम और कॉलम बे पे उनके दर्जे लिखे हुए हैं। आपने बहुत गौर से पढ़ना है और उसको उसके दर्जे के साथ मिलाना है। जिस तरह ख़त्ते इस्तवा जो है, क्या वो उफ़क़ी ख़त है या अमूदी ख़त है, ये आप बता सकते हैं। आपने सिर्फ उसको मिलाना है। जी, उफ़क़ी ख़त, ख़त्ते इस्तवा उफ़क़ी ख़त है, आप उसको ज़ीर दर्जे उफ़क़ी ख़त से मिलाएंगे। आगे चलते हैं।
جی درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ آپ کے سامنے 3 سوال ہیں جن کے آپ نے مختصر جواب دینے ہیں۔ جس طرح ایک میں پڑھ دیتی ہوں، نقشے پر علامتی فہرست کس لیے دی جاتی ہے؟ جی ابھی ہم نے پڑھا بھی تھا کہ علامتی فہرست سے ہمیں کسی بھی نقشے میں وہاں کی جگہوں اور چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو اسی طرح باقی کے بھی 2 پڑھیے اور ان کے جواب دیجیے۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیجیے۔ اب آپ کے سامنے 3 سوال ہیں جن کے آپ نے تفصیلی جواب دینے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیے ہوئے گلوب کو دیکھتے ہوئے اہم خطوط عرض بلد اور خطوط طول بلد تحریر کیجیے۔ جی اب آپ کے سامنے نقشہ، آپ کے سامنے گلوب ہے۔ آپ نے اس گلوب میں تمام اہم جو خطوط عرض بلد ہیں اور خطوط طول بلد ہیں، آپ نے ان کو تحریر کرنا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف، جو کہ ہے پاکستان کے طبعی خد و خال۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ پاکستان کے اہم طبعی خطوں کی نشاندہی کر سکیں اور ان کی نمایاں خصوصیات بیان کر سکیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، پاکستان کو خد و خال کے لحاظ سے 5 مخصوص خطوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ خطے درج ذیل ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے تصاویر بنی ہوئی ہیں اور ان کے نیچے ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ پہاڑی علاقے، پھر سطح مرتفع، پھر میدانی علاقے، صحرائی علاقے اور ساحلی علاقے۔ اب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جی سب سے پہلے ہم بات کریں گے پہاڑی علاقوں کی۔ پاکستان کا شمالی اور مغربی علاقہ درج ذیل پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا جو ہے وہ ہے شمال اور شمال مغربی پہاڑی سلسلے، پھر مغربی پہاڑی سلسلے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے شمال اور شمال مغربی پہاڑی سلسلوں کی۔ یہ پہاڑی سلسلے کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم اور کوہ ہندوکش پر مشتمل ہیں۔ کوہ ہمالیہ، اب کوہ ہمالیہ کہاں ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ کوہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے پاکستان کے شمالی حصے میں واقع ہیں۔ ان سلسلوں کی بلند ترین چوٹی نانگا پربت ہے، جس کی اونچائی 8126 میٹر ہے۔ ہمالیہ کے پہاڑ تقریباً سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ مری، ایبٹ آباد، نتھیا گلی، ایوبیہ اور وادی کاغان اس پہاڑی سلسلے کے مشہور سیاحتی مقامات ہیں۔ بات کرتے ہیں کوہ قراقرم کی۔ یہ پہاڑی سلسلہ کوہ ہمالیہ کے شمال میں واقع ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی K2 ہے، جس کی اونچائی 8611 میٹر ہے۔ شاہراہ قراقرم یا شاہراہ ریشم جو پاکستان کو چین سے ملاتی ہے، انہی پہاڑی سلسلوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہ شاہراہ دونوں ممالک کے درمیان اہم تجارتی راستہ بھی ہے۔ آگے بات کرتے ہیں کوہ ہندوکش کی۔ کوہ ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ کوہ قراقرم کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی ترچ میر ہے، جس کی اونچائی 7690 میٹر ہے۔ چترال اور دیر اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہیں۔ اب بات کریں گے مغربی پہاڑی سلسلوں کی۔ پاکستان کے شمال مغرب میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مغربی پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں۔ کوہ کھیرتھر، کوہ سلیمان، وزیرستان کی پہاڑیاں، کوہ سفید اور چاغی کی پہاڑیاں اس کے اہم پہاڑی سلسلے ہیں۔ درہ خیبر، درہ کرم، درہ ٹوچی اور درہ گومل اس پہاڑی سلسلے کے اہم درے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اگلے خطے کی، جو کہ ہے سطح مرتفع۔ پاکستان کی 2 اہم سطوح مرتفع ہیں۔ ایک ہے سطح مرتفع پوٹھوہار اور دوسری ہے سطح مرتفع بلوچستان۔ سطح مرتفع پوٹھوہار دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیانی علاقے پر مشتمل ہے۔ اس میں پنجاب کے اضلاع راولپنڈی، اٹک، چکوال اور جہلم شامل ہیں۔ پوٹھوہار کی سطح بنجر اور پتھریلی ہے۔ اس سطح مرتفع کا زیادہ تر علاقہ کاشتکاری کے لیے موزوں نہیں ہے، سوائے ان علاقوں کے جو دریاؤں کے قریب واقع ہیں۔ کوہستان نمک اور کالا چٹا کے پہاڑی سلسلے یہیں واقع ہیں۔ یہاں تیل کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کھیوڑا بھی اسی سطح مرتفع پر موجود ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان۔ کوہ سلیمان اور کوہ کھیرتھر کے مغرب میں سطح مرتفع بلوچستان واقع ہے۔ بارش کی کمی کے باعث یہ علاقہ ریتلا اور بنجر ہے۔ یہ علاقہ معدنیات سے مالا مال ہے۔ سوئی گیس، کوئلہ، تانبا، گندک اور سنگ مرمر یہاں کی اہم معدنیات ہیں۔ سطح مرتفع بلوچستان میں کاریز یعنی زیر زمین بنائی ہوئی پانی کی کھالیوں کے ذریعے
کھیتوں اور باغات کو سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ خطہ پھلوں جیسے سیب، کھجوریں، آڑو، خوبانی، چیری اور انگور کی پیداوار کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ اب بات کریں گے میدانی علاقوں کی۔ پاکستان کے میدانی علاقوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، دریائے سندھ کا بالائی میدان اور دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان دریائے سندھ کا بالائی میدان صوبہ پنجاب کے زیادہ تر حصے پر مشتمل ہے۔ یہ علاقہ سطح مرتفع پوٹھوہار سے شروع ہو کر مٹھن کوٹ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے کو دریائے سندھ، دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے راوی اور دریائے ستلج سیراب کرتے ہیں۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان دریاؤں کی لائی ہوئی زرخیز مٹی سے مل کر بنا ہے، اس لیے یہ بہت زرخیز ہے۔ بارش کا پانی کاشتکاری کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے بارش کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مختلف مقامات پر دریاؤں سے نہریں نکالی گئی ہیں۔ نہروں کا یہ جال دنیا میں آبپاشی کے وسیع نظاموں میں سے ایک ہے۔ دریائے سندھ کا زیریں میدان دریائے سندھ کا زیریں میدان صوبہ پنجاب کے جنوبی حصے اور صوبہ سندھ کے زیادہ تر حصے پر مشتمل ہے۔ اس میدان کو دریائے سندھ اور اس سے نکالی گئی نہریں سیراب کرتی ہیں۔ یہ میدان بھی زرخیز مٹی سے بنا ہے۔ اس میدان کے شمالی حصے کو بہت سی نہریں سیراب کرتی ہیں، لیکن اس علاقے کا مشرقی حصہ زیادہ تر صحرا پر مشتمل ہے۔ بارش کی کمی کے باعث یہ علاقہ خشک اور بنجر ہے، جہاں کھیتی باڑی ممکن نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ مویشی پالتے ہیں اور خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے صحرائی علاقوں کی۔ پاکستان کے 4 مشہور صحرا ہیں: تھر، تھل، چولستان اور خاران۔ تھر پاکستان کا سب سے بڑا صحرا ہے۔ یہ صحرا صوبہ سندھ میں واقع ہے، جبکہ اس کا کچھ حصہ پنجاب میں بھی واقع ہے۔ سندھ میں واقع اس صحرا کے حصے کو نارا کہتے ہیں۔ نارا کا صحرا گھوٹگی، میرپور خاص اور تھر پارکر کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ چولستان تھر کا جو حصہ پنجاب میں واقع ہے اسے چولستان کہا جاتا ہے۔ چولستان میں بہاولپور، رحیم یار خان اور بہاول نگر کے علاقے شامل ہیں۔ تھل کا صحرا پنجاب کے علاقوں بھکر، خوشاب، میاں والی، لیا، مظفر گڑھ اور جھنگ پر مشتمل ہے۔ اس صحرائی علاقے میں پودوں کی کمی پائی جاتی ہے اور ہر طرف ریت کے ٹیلے نظر آتے ہیں۔ خاران کا صحرا صوبہ بلوچستان میں واقع ہے۔ یہ صحرا مشرقی، مغربی اور شمالی اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، جبکہ اس کا مغربی حصہ ایران تک پھیلا ہوا ہے۔ اس خطے میں ریت کے ٹیلے پائے جاتے ہیں اور یہاں کی آب و ہوا انتہائی خشک ہے۔ ساحلی علاقے پاکستان کا ساحلی علاقہ بحیرہ عرب کے ساتھ ساتھ سندھ اور بلوچستان کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہ علاقہ بحیرہ عرب کے ذریعے سے خلیجی ریاستوں سے ملا ہوا ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقے کی لمبائی تقریباً 1058 کلومیٹر ہے۔ کراچی، مکران، بن قاسم اور گوادر پاکستان کی اہم بندرگاہیں ہیں۔ کراچی بندرگاہ پاکستان کی سب سے بڑی اور مصروف ترین بندرگاہ ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ معلومات لکھی گئی ہیں، کچھ سوال لکھے گئے ہیں، ان کے آگے جگہ دی گئی ہے، آپ نے ان کو مکمل کرنا ہے۔ جس طرح پاکستان سے متعلق آپ بتائیں گے کہ پاکستان کی بلند ترین چوٹی کون سی ہے۔ پاکستان کی بلند ترین چوٹی جو ہے وہ K2 ہے۔ اسی طرح آپ میدان، صحرا، سطح مرتفع اور ساحل، ان کے بارے میں بھی معلومات یہاں پر لکھیں گے۔ مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ آپ کے سامنے 5 سوالات ہیں، آپ کو مختلف آپشنز دی گئی ہیں، آپ نے ان میں سے جو صحیح ہے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ جس طرح میں ایک پڑھ دیتی ہوں، دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کون سی ہے؟ جی ناگا پربت ہے، K2 ہے، ترچ میر ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے۔ جی آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 ہے۔ اب آپ باقی کے بھی پڑھیے اور درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ آگے چلتے ہیں۔ درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیے۔
اب آپ کے پاس 5 جملے لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان میں سے جو صحیح ہے اس کے آگے ٹک لگانا ہے، جو صحیح نہیں ہے اس کے آگے کراس لگانا ہے۔ جس طرح شاہراہ قراقرم پاکستان کو افغانستان سے ملاتی ہے، جی ابھی ہم نے پڑھا تھا لیکن یہ غلط ہے، تو آپ اس کے آگے کراس کا نشان لگائیں گے۔ اسی طرح آپ باقی کے بھی پڑھیے اور نشان لگائیے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ 3 سوال ہیں، ان کے آپ نے مختصر جواب دینے ہیں۔ جس طرح میں ایک پڑھ دیتی ہوں، شمال اور شمال مغربی پہاڑی سلسلوں کے نام تحریر کیجیے۔ یہ ابھی ہم نے پڑھا، کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش اور کوہ قراقرم۔ تو آپ نے اسی طرح باقی کے بھی پڑھنے ہیں اور ان کے جواب دینے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیجیے۔ 3 سوال ہیں جن کے آپ نے تفصیلی جواب دینے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک ایکٹیویٹی ہے جو کریں گے، دنیا کے کوئی سے 5 ممالک کا انتخاب کریں اور ان کے طبعی خد و خال سے متعلق معلومات اکٹھی کر کے ایک کتابچہ تیار کریں۔ یہ کتابچہ طبعی خصوصیات کے عنوان کے ساتھ مکمل کریں اور اسکول میں ہونے والی نمائش میں پیش کریں۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے پیارے بچوں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آفاق سن سیریز کی معاشرتی علوم کی جماعت پنجم کی کتاب کر رہے ہیں اور ہم اس کا 5واں باب کر رہے ہیں جو کہ ہے جغرافیہ۔ اب آج ہم اس کے اگلے سبق یعنی تیسرے سبق کی طرف بڑھیں گے جو کہ ہے موسم اور آب و ہوا۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ موسم اور آب و ہوا کے بارے میں جان سکیں گے، آب و ہوا میں تبدیلی اور گلوبل وارمنگ، اس کے علاوہ قدرتی آفات، سیلاب اور زلزلے کی صورتوں میں احتیاطی تدابیر، ان کے بارے میں آپ جان سکیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے موسم اور آب و ہوا سے۔ مخصوص وقت میں کسی جگہ کی فضائی کیفیت موسم کہلاتی ہے۔ مثلاً ہوا کا چلنا یا برف باری کا ہونا فضائی کیفیات ہیں۔ موسم ایک سے دوسرے دن بدل سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک سے دوسرے گھنٹے یا ایک سے دوسرے منٹ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایک لمبے عرصے کے لیے کسی جگہ کی اوسط موسمی کیفیت آب و ہوا کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی آب و ہوا سرد ہے، جبکہ میدانی علاقوں کی آب و ہوا گرم اور خشک ہے۔ آب و ہوا جو ہے وہ ہماری زندگی پر کچھ کافی اثرات مرتب کرتی ہے، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کئی قسم کی سرگرمیوں میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ ہماری کئی سرگرمیاں ماحول پر منفی اثرات ڈالتی ہیں، جیسے درختوں کا کٹاؤ، ایندھن کا جلانا اور صنعتی سرگرمیاں فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسری گیسوں میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آبی بخارات کی موجودگی گرمی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اگر یہ گیسیں نہ پیدا ہوں تو گرمی میں اضافہ بھی نہ ہو۔ ان گیسوں کے سبب گرمی میں اضافہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کہلاتا ہے۔ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسری گیسوں کی مقدار میں اضافے کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے درجہ حرارت میں ہونے والا یہ اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے انسانوں، جانوروں اور پودوں کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی تبدیلی کے بہت سے منفی اثرات جو پیدا ہو رہے ہیں، ان میں سے کچھ کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، جیسا کہ زمین کے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے، قحط پڑنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، صحت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جنگلات میں آگ لگتی ہے اور گلیشیئر پگھلتے ہیں۔ یہ سب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ قدرتی آفات کی بات کرتے ہیں۔ سیلاب، طوفان، آتش فشاں اور زلزلے قدرتی آفات ہیں۔ یہ تباہ کن آفات قدرتی طور پر رونما ہوتی ہیں۔
بعض اوقات یہ قدرتی آفات جان و مال کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہیں۔ ان سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں کچھ حفاظتی اقدامات کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ آئیے جانتے ہیں کہ زلزلے اور سیلاب کس طرح رونما ہوتے ہیں اور ان سے بچاؤ کی کیا تدابیر ہیں۔ زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ سطح زمین اور زمین کے اندرونی حصے کا حرکت کرنا یا لرزنا زلزلہ کہلاتا ہے۔ زلزلوں سے عمارتیں تباہ ہو جاتی ہیں اور جانی اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ پاکستان میں 8 اکتوبر 2005 کو کشمیر میں آنے والے بدترین زلزلے نے اس علاقے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 80,000 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ احتیاطی اقدامات کی بات کرتے ہیں۔ زلزلے کی صورت میں حفاظتی اقدامات جو کہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے اور ہمیں ان پر عمل بھی کرنا چاہیے وہ کیا ہیں کہ زلزلے کے بارے میں انتباہ کرنے والے پیغامات اور ہدایات پر عمل کریں۔ نقصان سے بچنے کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں۔ عمارتوں سے فوراً باہر نکلیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی میز کے نیچے یا کسی دیوار کے قریب محفوظ جگہ پر پناہ لیں۔ ابتدائی طبی امداد کا ڈبہ اور اپنا ضروری سامان تیار رکھیں جس میں کپڑے، پانی کی بوتل، خشک خوراک اور دیگر حفاظتی چیزیں موجود ہوں۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے کچھ تصاویر بھی بنی ہوئی ہیں جس سے زلزلے سے بچاؤ کے لیے کچھ مشقیں دی گئی ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سیلاب کی بات کرتے ہیں۔ زیادہ بارشوں کی وجہ سے اور پہاڑوں سے برف پگھلنے کی صورت میں دریا کے کناروں سے پانی کا باہر نکل آنا اور اس وجہ سے گرد و نواح میں موجود زمین کا زیر آب آنا سیلاب کہلاتا ہے۔ ڈیموں کے ٹوٹنے اور سمندری طوفان کی وجہ سے بھی سیلاب آ سکتا ہے۔ سیلاب بڑے پیمانے پر انسانوں اور جانوروں کی اموات اور فصلوں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں؟ چند احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہم سیلاب کے نقصان سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، جیسا کہ بارش کے موسم میں دریاؤں کے کناروں کی مضبوطی کو یقینی بنائیں، انسانی بستیاں دریاؤں سے دور تعمیر کی جائیں، موسمی حالات سے باخبر رہیں اور اپنا حفاظتی سامان تیار رکھیں۔ سیلاب زدہ علاقے میں پانی سے دور رہیں کیونکہ یہ بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک ایکٹیویٹی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ گلوبل وارمنگ سے متعلق عوام کو آگاہی دینے کے لیے ایک پوسٹر تیار کیجیے۔ آپ نے یہاں پر ایک پوسٹر تیار کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ۔ مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ آپ کے سامنے 5 جملے ہیں، ان کے ساتھ آپشنز دی گئی ہیں۔ آپ نے ان میں سے درست کا انتخاب کرنا ہے۔ جس طرح میں ایک آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ پاکستان میں زلزلے کے نتیجے میں تقریباً 80,000 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے۔ جی یہ زلزلہ کس سن میں آیا تھا؟ 2003، 2004، 2005 یا 2006 میں؟ جی ابھی ہم نے پڑھا یہ زلزلہ 2005 میں آیا تھا۔ اسی طرح درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ 5 سوال ہیں جن کے آپ نے مختصر جواب دینے ہیں۔ اسی طرح آپ کے لیے ایک میں پڑھ دیتی ہوں۔ زلزلے سے بچاؤ کے کوئی سے 2 حفاظتی اقدامات تحریر کیجیے۔ جی ابھی ہم نے پڑھا کہ زلزلے کی صورت میں ہمیں فوراً اگر آپ کسی عمارت میں ہیں تو عمارت سے باہر چلے جانا چاہیے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہو سکے تو پھر آپ کو کسی میز کے نیچے بیٹھ جانا چاہیے یا گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیجیے۔ آپ کے سامنے 2 سوالات ہیں جن کے آپ نے تفصیلی جواب دینے ہیں۔ ایک ہوم ورک جو کہ آپ نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ نیچے مختلف مہینوں میں لاہور کا درجہ حرارت اور کوئٹہ میں ہونے والی بارشوں کا ریکارڈ دیا گیا ہے۔ ان کے لائن گراف اور بار گراف بھی دیے گئے ہیں۔ اپنے استاد کی مدد سے ان شہروں کے اوسط درجہ حرارت، اوسط بارش معلوم کریں اور گراف بھی بنائیں۔ جی اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے گراف بنانا ہے اسی طرح جس طرح کہ آپ کو دیے گئے ہیں۔ آپ نے جو آپ کو جون، جولائی، اگست، سپتمبر،
अक्टूबर और नवंबर के महीने की दी गई हैं औसत दर्जा हरारत और औसत बारिश। इसको इस्तेमाल करते हुए आपने ग्राफ बनाने हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सबक है आबादी। इस सबक की तकमील के बाद आप आबादी में इजाफे की शरह बयान कर सकेंगे और पाकिस्तान की आबादी में इजाफे पर असरअंदाज होने वाले अवामिल के बारे में जान सकेंगे। जी, आबादी में इजाफे की शरह के बारे में बात करते हैं। आप जिस इलाके में रहते हैं उसके बारे में सोचें। आप कब से यहाँ रह रहे हैं, चंद सालों में आपके इलाके की आबादी में क्या तब्दीली आई है। आबादी में तब्दीली से मुराद लोगों की तादाद में इजाफा या कमी होना है। आम तौर पर वक्त के साथ साथ किसी जगह की आबादी में इजाफा होता है। पाकिस्तान की मौजूदा आबादी तकरीबन 24 करोड़ 14 लाख से ज़ायद है। आबादी में इजाफे की शरह से मुराद किसी जगह की आबादी में होने वाला सालाना इजाफा है। दुनिया की आबादी में सालाना तकरीबन 1.1% इजाफा होता है। पाकिस्तान की आबादी में इजाफे की ये शरह 2.5% है, जो कि खासी बुलंद है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की आबादी में इजाफे का बाइस बनने वाले अवामिल क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। आबादी में इजाफे का बाइस बनने वाले चंद अवामिल दर्ज झैल हैं। बेहतर तिब्बी सहूलियात और सेहत की देखभाल से शरह अमवात में कमी वाक़या हुई है, जिसकी वजह से आबादी में इजाफा हुआ है। ज़रख़ेज़ ज़मीन, पानी की दस्तयाबी और साज़गार मौसम की वजह से पंजाब और सिंध गुंजान आबाद इलाके हैं। बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी के लिए लोग देहात से शहरों में मुंतकिल होते हैं, जिसके नतीजे में कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर जैसे बड़े शहरों की आबादी में इजाफा हुआ है। आबादी में इजाफे से समाजी ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब होते हैं, जैसा कि अवामी सहूलियात की फराहमी में कमी वाक़या हो जाती है, कुदरती वसाइल की कमी का सामना करना पड़ता है। आबादी में इजाफे से तालीमी मेयार मुतासिर होता है। किसी स्कूल की आबादी ज़्यादा होने की वजह से असातिज़ा हम निसाबी सरगर्मियों के लिए जगह और दीगर वसाइल जैसे कमरा जमात, तजर्बा गाहें, लाइब्रेरियाँ, इनकी ज़रूरत बढ़ जाती है। स्कूल में तलबा की तादाद बढ़ने से असातिज़ा सब बच्चों को मुनासिब तवज्जो नहीं दे पाते। जी, ये हमने ज़िक्र किया कुछ थोड़ा सा आबादी में इजाफे से जो समाजी ज़िंदगी पर असरात मुरतब होते हैं उनके बारे में हमने बात की। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आप देखिएगा सफ़ा नंबर 87 पर दिया हुआ दुनिया की आबादी का ग्राफ देखिए और दी हुई जगह पर तहरीर करें कि मुख्तलिफ़ सालों में दुनिया की आबादी कितनी थी। आप 1950, फिर 1990, 2010 और 2020 इनके सामने आपने तहरीर करना है कि इन सालों में दुनिया की आबादी कितनी थी। अब बढ़ते हैं मश्क की तरफ। दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। आपके सामने 5 सवाल हैं और उनकी ऑप्शंस दी गई हैं। आपने उसमें से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। जी, जैसा कि एक हम पढ़ लेते हैं, दुनिया की आबादी में इजाफे की सालाना शरह क्या है? 1.1%, 2.1%, 3.1% या 4.1%। जी, अभी हमने पढ़ा कि दुनिया में आबादी में इजाफे की सालाना शरह है 1.1%। जी, तो आप इसको दायरा लगा सकते हैं या आप इसको टिक भी कर सकते हैं। आपने दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। जी, दोबारा से आप देखिए, आपको 5 जुमले दिए गए हैं। आपने इनको पढ़ना है और जो दुरुस्त है उसके आगे आप टिक का निशान लगाएंगे, जो गलत है उसके आगे आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। जिस तरह पहला पढ़ लेते हैं, दुनिया की आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। तो ये तो आप सबको ही पता है। जी, ये बिल्कुल सही है, तो इसके आगे हम टिक का निशान लगाएंगे। आगे चलते हैं। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। अब आपके सामने 4 सवाल हैं, आपने इनको पढ़ना है और फिर आपने इनके मुख्तसर जवाब देने हैं।
फिर आगे चलें तो दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाब दीजिए। 2 सवाल हैं जिनके आपने तफसीली जवाब देने हैं। फिर आगे चलते हैं, अपनी जमात की आबादी की गुंजानी मालूम करके दी हुई जगह पर लिखें। आपके सामने कुछ खाली जगह हैं, आपने जिस तरह लिखा गया है तलबा की कुल तादाद, आपने वो लिखनी है, फिर आपने कमरा जमात का रकबा लिखना है और फिर आपने आबादी की गुंजानी निकालनी है। तो मुझे उम्मीद है आप ये काम बहुत आसानी से कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का सबक बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।